یہی وہ ملت ہے جنہوں نے ہر وقت مظلوم فلسطین کی آواز اٹھائی، بات کی۔ یہی وہ ملت ہے جنہوں نے ہر طرح کی ممکنہ امداد کی۔ ان مومنین سے جو شہید ہوئے، ان نے فلسطین کے مظلوم کے لیے جو کوششیں کی، قرآن کے دفاع کے لیے جو کوششیں کی، یہی سیکھ ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے۔ ہم بھی اپنے اطراف میں چھوٹے چھوٹے فلسطین دیکھیں، ہم بھی یہ دیکھیں کہ کہاں پہ بنتا ہوا فلسطین ہے۔ غفلت کا شکار نہ ہو، ہماری آنکھیں صرف ایک فلسطین پہ نہ ہو اور آس پاس کے فلسطین کو ہم نظر انداز کریں۔ جس طرح سے ہم فلسطین کے لیے کوشاں ہے اور کوشاں ہوتے رہنا چاہیے، اسی طرح سے مستضعفین عالم، مظلومین عالم، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے ہمارے اطراف میں ہو، چاہے ہمارے ملک میں ہو، چاہے کسی اور ملک میں ہو، ہمیں اپنے اطراف کے فلسطینوں کے لیے بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ میں آپ سبھی کے وساطت سے رہبر معظم انقلاب اور ملت اسلامیہ ایران اور ان کے ساتھ ساتھ بالخصوص ان شہداء کے خانوادوں تک تسلیت پہنچانا چاہوں گا، تسلیت عرض کرنا چاہوں گا۔ اور جیسے کہ اس مجلس کی شروعات میں یہ آیت تلاوت کی گئی اور بخوب اور اچھے موقع پہ اس کی تلاوت کی گئی، خداوند تعالیٰ ہم سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آپ کی جانوں کا، آپ کی مالوں کا خریدار ہوں، آپ مجھے بیچے، میں خریدنے والا ہوں، بشرطے کہ آپ مومنانہ زندگی بسر کریں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میری دی ہوئی جان میں خود ہی خریدوں گا، کیونکہ جان دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اپنا ہی مال خریدنے کو خداوند تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں۔ بس اس کی دی ہوئی جان میں فرق یہ ہے جس سے ذوق خرید خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر اس میں مومنانہ اوصاف اور صلاحیتیں پیدا کرے اور مومنانہ زندگی بسر کرے تو اس کے نتیجے میں خداوند تعالیٰ ہم سے ہماری جان خریدتے ہیں۔ تو بے شک ان شہدائے خدمت جو اپنے ملت کی، اپنے وطن کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے چل بسے شہید ہوئے، ان میں وہ صلاحیت ہوگی، وہ مومنانہ خصلت ہوگی جن مومنانہ خصلتوں کو خداوند تعالیٰ نے ان کی جان کی شکل میں خریدا، اور بان لہم الجنہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے عوض خداوند تعالیٰ اس کا جب خریدار بنتا ہے تو اس کا معاوضہ جنت دیتا ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت لوں گا نہیں کیونکہ بہت سارے ابھی باقی ہے، بہت سارے یہاں پہ تقاریر ہوئی، آپ سبھی کی خستگی کا مجھے احساس ہے۔ میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ جس طرح سے یہ مومنانہ خصلتیں ان سبھی اشخاص کی ذات میں دیکھی گئی، ان کے کام میں دیکھی گئی، اسی طرح سے ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سب جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس بھی مدیریت کے حامل ہو، جو بھی کام کرتے ہو، تاجر ہو، سیاستدان ہو، نوکری پیشہ ہو، بس اپنی زندگی میں مومنانہ خصلتیں پیدا کرے، مومنانہ صلاحیتیں پیدا کرے، لوگوں کے کام آئے، مظلوموں کے کام آئے، جیسے کہ یہاں پہ ذکر ہوا، اور اسی ذکر سے میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچاؤں گا۔ سب سے بڑی مومنانہ خصلت ان سبھی میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ انہوں نے بے دریغ ہو کے، بے خوف ہو کے فلسطین کے مظلوموں کی حمایت کی، ان کی حمایت کے لیے کھڑے رہے، ہر ممکنہ امداد کی، ہر ممکنہ کوشش کی، جیسا کہ اس ملت سے توقع کی جاتی ہے۔ یہی وہ ملت ہے جنہوں نے ہر وقت مظلوم فلسطین کی آواز اٹھائی، بات کی۔ یہی وہ ملت ہے جنہوں نے ہر طرح کی ممکنہ امداد کی۔ اسی طرح سے یہی توقع تھا ان مومنین سے جو شہید ہوئے، ان نے فلسطین کے مظلوم کے لیے جو کوششیں کی، قرآن کے دفاع کے لیے جو کوششیں کی، یہی سیکھ ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے۔ ہم بھی اپنے اطراف میں چھوٹے چھوٹے فلسطین دیکھیں، ہم بھی یہ دیکھیں کہ کہاں پہ بنتا ہوا فلسطین ہے۔ ایک فلسطین ہے جو بن چکا ہے،
جہاں پہ ہماری ذمہ داری ان کے دفاع کی بنتی ہے، کہیں ہم غفلت کا شکار نہ ہو، ہماری آنکھیں صرف ایک فلسطین پہ نہ ہو اور آس پاس کے فلسطین کو ہم نظر انداز کریں، آس پاس کے مظلوم کو ہم نظر انداز کریں۔ خداوند تعالیٰ نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من اصبح لا یحتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جو بھی صبح بیدار ہوتا ہو، جس کی نیند کھلتی ہو، نیند کھلتے ہی وہ مومنین، مسلمین، عالمین میں رہنے والے تمام مظلوموں کے امور کے اہتمام کے لیے کوشش نہ کرے، فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے۔ بس صبح اٹھتے ہی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اطراف میں دیکھے کہ کہاں پر کیا حالات ہیں اور ان حالات کے ازالہ کے لیے ہم کوششیں کریں۔ اسی طرح سے میری گزارش ہے، مومن تبھی ہے جب اس کے شعور میں بیداری ہو، اس کی نظر وسیع ہو، سیاسی نظر وسیع ہو، انتظامی نظر وسیع ہو، مدیریتی نظر وسیع ہو، علمی نظر وسیع ہو۔ جس طرح سے ہم فلسطین کے لیے کوشاں ہے اور کوشاں ہوتے رہنا چاہیے، اسی طرح سے مستضعفین عالم، مظلومین عالم، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے ہمارے اطراف میں ہو، چاہے ہمارے ملک میں ہو، چاہے کسی اور ملک میں ہو، ہمیں اپنے اطراف کے فلسطینوں کے لیے بھی کھڑا ہونا چاہیے، بات کرنی چاہیے اور ان کے لیے بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ ان اشخاص، ان شہداء کی جب ہم یاد مناتے ہیں، ان کے لیے دعائیہ مجلس ہم اس کا انعقاد کرتے ہیں، ہمیں اس احساس ذمہ داری ہوگا کہ ہمیں بھی اپنے اطراف کے فلسطین کے لیے، مظلومین کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مسلک مذہب سے وابستہ ہو، ان کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، تاکہ ہماری جان میں بھی وہ صلاحیت آ جائے جسے خداوند تعالیٰ یہ کہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، تمہاری جان میں وہ صلاحیت آ گئی ہے کہ اب میں تمہارا خریدار بنوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کا یہاں پہ جمع ہونا قبول کرے۔ اخیراً من در خدمت حجت الاسلام والمسلمین آقای مهدوی پور خدمت ایشان تسلیت عرض میکنم، همچنین به خدمت سفیر محترم ایران در هند خدمت ایشون هم تسلیت عرض میکنم، آقای صالحی و آقای کلانتری، همچنان خدمت ایشون هم تسلیت عرض میکنم و عرض میکنم که تسلیت ما رو به خدمت حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله عالی برسونید و ملت ایران هم برسونید و مخصوصاً به خانواده محترم شهید ابراهیمی هم برسونید، هم به خانواده رفقای شهید ابراهیم برسونید. سلام علیکم و رحمت الله.